کہ مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ حضرات، ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو تعلیمی اداروں سے لے کے سیاسی گلیاروں تک متحرک ہے۔ میری مراد آج کے جلسے کے صدر استقبالیہ الحاج غلام محمد مٹھو صاحب ہیں، جو ملت کے تئیں ایک تڑپ رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آسانیوں میں خود کو کبھی گم نہیں کیا، آسانیوں میں خود کو کبھی گم نہیں کیا، میں نے وضو کیا ہے تیمم نہیں کیا۔ الحاج غلام محمد مٹھو صاحب خطبہ صدارت پیش کریں، خطبہ استقبالیہ پیش کریے، معافی چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بے شک اہل ایمان سے بڑا سرمایہ دین و ایمان ہے، اور اس سرمایہ کی حفاظت ہر مسلمان مرد اور عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کے احساس کے تئیں یہاں جمع ہونے والے امت مسلمہ کے بزرگوں، نوجوان بھائیوں بہنوں اور میری ماؤں، آپ تمام کو آپ کے اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں، کیونکہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ بے شک بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، بے شک سرزمین ہند پر امت مسلمہ دور خزاں سے گزر رہی ہے، لیکن ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس ماحول میں بھی ہمیں مسلم پرسنل لا بورڈ کی رہنمائی حاصل ہے۔ یہ مسلمانان ہند کا نمائندہ ادارہ ہے جس نے اس قوم کو فکر و شعور کی سطح پر اعلیٰ ترین قیادت اور رہنمائی عطا کی ہے۔ میں اس موقع پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام عہدیداران اور ذمہ داران کو، ان کی خدمات کو اور ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتا ہوں کہ یہ ان کی عمر اور صحت میں بے حد و حساب برکت عطا فرمائے، ان کے عمل اور ارادوں میں استقامت عطا فرمائے، تاکہ وہ اس مظلوم اور محروم قوم کی بیش بہا خدمات انجام دے سکیں۔ بورڈ کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اس نے امت مسلمہ کو ہر مرحلے پر فکر و شعوری رہنمائی فرمائی، لیکن حالات حاضرہ کے پیش نظر بورڈ نے اب عملی میدان میں کام کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا نتیجہ یہ اصلاحی معاشرہ مہم ہے۔ آج تین طلاق کے مسئلے کو بہانہ بنا کر شریعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بڑی دور کی کوڑی لائی جا رہی ہے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، کیونکہ اگلا نشانہ سوائے مسلم پرسنل لا کے اور کچھ نہیں۔ ہمیں سنبھلنا ہوگا اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہاتھوں کو مضبوط بھی کرنا ہوگا۔ یہ وقت کا تقاضا ہے اور یہی مستقبل کی ضمانت بھی ہے۔ برادران ملت، قوموں کی زندگی میں چند سالوں، چند دہائیوں اور چند صدیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ جان لیں کہ یہ ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کا محض آغاز ہے۔ اس جدوجہد کے لیے آپ کو نہ صرف اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی تیار کرنا ہوگا۔ اصلاح معاشرہ کی یہ مہم صرف آپ کو صحیح فکر کے ساتھ صحیح سمت میں صحیح قدم اٹھانے کی راہ دکھانے والی ہے۔ اس کے مخاطب ہم سب ہیں اور اس کے عامل بھی ہم سب کو ہونا ہے۔
برادران ملت، اللہ کے فضل و کرم سے اس قوم میں بے شمار صلاحیتیں، اگر کوئی خطرہ ہے تو بس یہ ہے کہ بقول شاعر وہ ایک بوند جو پھیلاؤ میں سمندر تھی الجھ کے رہ گئی مٹی کے چند ذروں سے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ قوم سمندر تھی، سمندر ہے اور انشاءاللہ سمندر ہی رہے گی۔ برادران ملت، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس اجلاس کی صدارت محترم الحاج عبدالرشید انجینئر صاحب رکن تاسیسی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ فرما رہے ہیں، جبکہ ہماری عین خوش نصیبی یہ ہے کہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب ترجمان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، حضرت مولانا ڈاکٹر یاسین عثمانی بدایونی صاحب رکن مجلس عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، حضرت مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا جنید الرحمن آزاد قاسمی صاحب رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جناب ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب رکن شورا جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر، جناب مولانا مشتاق فلاحی صاحب، علی جناب ضیاء الدین صدیقی صاحب اورنگ آباد، جناب مولانا محمد رفیع الدین اشرفی صاحب صدر مسلم انصاف کونسل بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں بحیثیت صدر مجلس استقبالیہ اہلیان پربھنی کی جانب سے سرزمین پر آپ تمام کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں اور سراپا شکر گزار ہوں کہ حضرات اس محروم و مظلوم قوم کے یہ وہی خدمت گزار ہیں جنہیں اپنے مقاصد سے نہ بڑھتی ہوئی عمر روک سکتی ہے، نہ سفر کی صحبتیں اور نہ ہی حوادث۔ قوم کی بیداری کے ساتھ ہمارے یہ رہنما اس ملک کے دیگر محروم اور مظلوم اقوام کو بھی ایک جاں کرنے کی جد و جہد میں پیش ہیں۔ اللہ رب العزت ان بزرگوں کو اپنے عزائم اور مقاصد میں بے مثال کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے۔